السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم انا نسألک حبک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے محبت الہی کا مدار۔ تو اسی موضوع کے اوپر جو ہے میں نے حدیث مبارکہ پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ، ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ تو سماعت فرمائیں کہ آج کی اس محفل میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگیں، پروردگار ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجیے۔ یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اللہ رب العزت سے اللہ کی محبت کا مانگنا یہ خود بخود پیدا نہیں ہو جاتی، اس کے لیے جو ہے اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا پڑتا ہے۔ عمر گزرتی جا رہی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سے بیعت ہی، کوئی کہتا ہے فلاں سے بیعت ہو گئی ہے، کوئی کہتا ہے یہ صوفی ہے، کوئی کہتا ہے یہ ذاکر ہے، کوئی کہتا ہے یہ سالک ہے۔ یہ سب لفظ اپنی جگہ، مگر اللہ اگر دل میں محبت کی مٹھاس اللہ محبت کی مٹھاس نہ ہوئی تو ہم قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ آج وقت ہے، تیرے چاہنے والوں کا مجمع ہے، اس میں ہم آپ سے آپ ہی کو سوال کرتے ہیں اور آپ ہی کو چاہتے ہیں، آپ ہی کی محبت مانگتے ہیں۔ تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم انا نسألک حبک، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے۔ اے اللہ ہم یہ بے کیف نمازیں کب تک پڑھتے رہیں گے؟ ہماری نمازوں میں خشوع نہیں، خضوع نہیں، توجہ نہیں، تو ایسی بیکار کی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں، ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں، اس کے باوجود ہم پڑھ رہے ہیں۔ اے پروردگار ہمیں ایسی گمراہی اور ضلالت سے بچائیے، اخلاص ہمارے دلوں میں عطا فرمائیے۔ ہم یہ بے کیف نمازیں کب تک پڑھتے رہیں گے؟ ہم بے ذوق سجدے کب تک کرتے رہیں گے؟ کھڑے مسجد میں ہوتے ہیں اور پہنچے گلی کوچے بازار میں ہوتے ہیں، یعنی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، مگر ہماری پوری توجہ گھر کی طرف، بازار کی طرف، دکانوں کی طرف، راستے کی طرف، گلیوں کی طرف، لوگوں کی جانب ہمارا دل پھرا ہوا ہے، ہمارا دل مسجد کے اندر نہیں ہے۔ یہ ظاہر داری کب تک رہے گی اور حقیقت کب تک رہے گی؟ اے پروردگار ہمارے اس کیفیت کو بدل دیجئے۔ وہ مقام احسان جو کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ ہمیں کب نصیب ہوگا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے کہ یہ باتیں ہی رہیں گی یا کبھی یہ حقیقت بنے گی؟ آج اس کی حقیقت بنا دیجئے اور ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما دیجئے۔ اے مالک آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ نے 2 نبیوں کو فرعون کے پاس بھیجا۔ فرعون جیسا مردود جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا،
اے اللہ آپ نے اس کے بارے میں ان نبیوں کو حکم فرمایا فقولا لہو قولا لینا، تم فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت جو انا ربکم الاعلی کہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی نرمی کا حکم دیتے ہیں۔ ہم تو سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، پھر آپ ہمیں کیسے محروم فرمائیں گے؟ اے مالک ہمارا یہ سبحان ربی الاعلی کہنا قبول کر لیجئے۔ اے اللہ ہمارے سجدے رد نہ کر دینا، ہم پیشانیاں ٹکاتے ہیں، مولا کہیں ان کو خالی نہ لوٹا دینا۔ رب کریم جب آپ انا ربکم الاعلی کہنے والے کے ساتھ اتنے حبیب ہیں، اتنی نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو پھر یہ تو سبحان ربی الاعلی کہنے والوں کا مجمع ہے۔ ہم دامن پھیلائے بیٹھے ہیں۔ رب کریم ہم آپ کی رحمت کے سوالی ہیں، آپ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ کوئی کتنی دور سے آیا، کوئی کتنی دور سے آیا، میرے مولا یہ سب ایک ہی چاہت لے کر آئے ہیں۔ مرد بھی اور عورتیں بھی آتی ہیں، گھروں کو چھوڑ چھاڑ کر، خیش قبیلہ چھوڑ کر اور اپنے وطن کو چھوڑ کر صرف آپ کو منانے آتے ہیں، اور آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ سے تقاضا کرتے ہیں، آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ سے مانگ رہے ہیں اور آپ کا تعلق لے کے آئے ہیں۔ اے مالک اب ہمیں خالی نہ لوٹا دینا، اور آج کی اس مبارک مقدس دن اور وقت کے جو ہے ہمیں اپنی محبت کی یہ نعمتیں عطا فرما دیجئے، اپنی محبت کی شدت عطا فرما دیجئے۔ ہم آپ کے چاہنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ رب کریم ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے، ہمارے اندر خوبیاں نہیں ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں اپنے قریب کر سکتے ہیں۔ اے اللہ جب کوئی چھوٹا بچہ اپنے باپ کی طرف چل کے جاتا ہے، وہ ڈگمگانے لگتا ہے تو باپ اسے گرنے نہیں دیتا، بلکہ بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتا ہے۔ ہماری بھی یہی مثال ہے، ہم چلنا چاہتے ہیں، شیطان گرانا چاہتا ہے۔ اے مالک ہمیں آپ گرنے نہ دینا، گرنے سے پہلے اے پروردگار ہمیں بھی اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لینا، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دینا۔ رب کریم اپنی رحمتوں کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کی رحمتوں کے امیدوار ہیں کہ اس موقع پر، اس مقدس جگہ میں آپ کی محبت اپنے دلوں میں پائیں گے، اور ہمارے انگ انگ میں آپ کی محبت سرایت کر جائے گی۔ ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ٹخنوں تک ہمارے رگ و ریشے میں آپ اپنی محبت پیوست کر دیجئے۔ ہم ہٹنا بھی چاہیں تو آپ ہمیں ہٹنے نہیں دیں گے، ہم پیچھے جانا بھی چاہیں تو آپ ہمیں ہمارے راستے بند کر دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنی محبت ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اور قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں کے قدموں میں ہمارا بھی حشر فرما دیجئے۔ اے مالک ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے، وہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اے اللہ وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اور آپ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ اے مالک اب ہمارے دل کی بھی یہی چاہت ہے کہ ایسی زندگی عطا فرما دیجئے کہ قیامت کے دن حاضری ہو تو اے اللہ ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں، آپ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں۔ آواز آئے
یا ایہا الناس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے پروردگار، ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے اور ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرما دیجئے۔ اے اللہ، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائیے، ایمان پر اور کلمہ طیبہ پر ہمارا خاتمہ فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔